فارمرز اس وقت کمپٹیشن میں ہیں، یعنی کہ ہر ملک کا فارمر دوسرے ملک کے فارمر سے مقابلہ کر رہا ہے، ان کمپٹیشن ہے۔ اب وسائل اور چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، زمینی حالات مختلف ہیں، ایجوکیشن کا لیول مختلف ہے، موسم اور ٹیکنالوجی لیولز بالکل مختلف ہیں۔ اب یہ سارا جو کام شروع ہوا، یہ انٹرنیشنل مانیٹریز باڈیز اور انٹرنیشنل ٹریڈ باڈیز نے ایک ایسا نظام بنایا جس میں کہا گیا کہ جناب مارکیٹ پرائسز جو ہیں وہ یہ باڈیز کنٹرول کریں گی۔ اب اس میں یہ پرولیج نہیں دیا گیا کہ جو غریب ملک ہیں یا جو کم ترقی یافتہ ملک ہیں وہ کس طریقے سے کمپیٹ کریں گے، کیونکہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، یعنی کہ وہ جس طریقے سے کنونشنل کاشتکاری میں انپوٹس ہیں، کھادیں ہیں یا زہریں ہیں، وہ جب استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں یا ان کی پرائس انٹرنیشنل سے زیادہ ہوتی ہے ٹیکسز کی وجہ سے، تو اور پھر اس کی یوٹیلائزیشن یعنی کہ جو انپوٹس ڈالتے ہیں اس کی کنورشن ریشوز پوریسٹ ہیں، بہت ہی کم کنورشن ریشوز ہیں، تو ان کو کس طریقے سے وہ کمپیٹ کر سکیں گے کوالٹی میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی۔ پھر انفراسٹرکچر پراپر طریقے سے نہیں ہے، جو پروڈیوس فارمر کرتا ہے اس کی ویلیوڈیشن اور اس کی پراپر پریزنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو اس لیے فارمرز جو ہیں یہ اس وقت بہت مشکل حالات میں ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے ڈیولپ کنٹریز ان ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ سو اس چیز کو جو ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی انڈیا ہو، پاکستان ہو، سراؤنڈنگ کنٹریز جو ہیں، یہ ان سب کا مور اور لیس ایک ہی حال ہے۔ اور دوسرا پھر گورنمنٹ جو ہے وہ خاص طور پہ اسینشل آئٹمس کی، جن میں گندم ہے خاص طور پہ، اس کی سپورٹ پرائسز دے دیتی ہے تاکہ جب ہارویسٹ ہو، ہارویسٹ ٹائم پہ اوپر ایک منیمم پرائس جو ہے فارمر کو وہ مل جائے۔ اب منیمم پرائس جب کرتے ہیں تو منیمم پرائس کے اوپر گورنمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ویٹ کو پروکیور کرتی ہیں اور پروکیور کر کے اس کو سٹوریج کرتی ہیں۔ اب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ منیمم پرائس کے اوپر جو ہے سارے فارمرز بیچیں، اور بہت ساری کیسز میں فارمرز کو فورس کرتی ہے گورنمنٹ کہ آپ لازمی طور پہ اس پرائس پہ بیچیں، اور اس سے پھر وہ سٹور جو ہیں سٹوریج ایریاز سٹوریج کو فل کرتے ہیں، لیکن مہینے بعد وہی پرائسز جو ہوتی ہیں وہ کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہیں، اور اس کا بڑا ایڈورس ایفیکٹ ہمارے آ رہا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی پرائسز جو ہیں وہ اسکیل میں ہوں، یعنی کہ کلائمنگ اسکیل ہو۔ کلائمنگ اسکیل یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر 2000 روپے من ہارویسٹ ٹائم پہ ہے تو ایک مہینے بعد اس کی پرائس جو ہے وہ 2100 روپے من۔ میں ایک آپ کو ایسے ریفرنس کے طور پہ بتا رہا ہوں، کیونکہ ایک مہینے کے درمیان جب آپ نے سٹوریج کی تو اس کے اوپر موئسچر لاس بھی ہوا، اور اس کے اوپر سٹوریج کی کاسٹ بھی آئی اور مینٹیننس کاسٹ بھی آئی، تو اسی طریقے سے ہر منتھ کے اوپر پرائسز کیپ آن انکریز، اور جس فارمر کے پاس سٹوریج نہیں ہے یا اس کو پیسے کی فوری ضرورت ہے وہ بے شک فوری بیچ دے، اور جس کو نہیں ضرورت تو وہ اپنے سٹوریج میں رکھے اور کہے کہ سمجھے کہ ٹھیک ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور اس کی قیمت بڑھ ہی رہی ہے، کوئی کم تو نہیں ہو رہی۔ سو اس لیے یہ میکانزم جو ہے یہ آگے چلنا چاہیے، لیکن گورنمنٹس جو ہیں اس میکانزم کو نہیں اڈاپٹ کر رہی، کیونکہ ان کے اپنے اندر کھاتے جو کھانچے کہتے ہیں نا، کھانچے لگے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد سبسڈیز دی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور سبسڈیز ان مینی کیسز مس یوٹیلائز ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ صحیح مارکیٹ سے کوئی چیز خریدیں تو اس کی اور سبسڈائز پرائز جو ہوتی ہے اس کی قیمت میں معمولی فرق ہوتا ہے، یا اس کی کوالٹی پور ہوتی ہے یا اس کی پرائس مور اور لیس سیم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی سبسڈی ہوتی ہے وہ ان بٹوین جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہاتھ ہیں وہ کھا پی جاتے ہیں،
اور فارمر اینڈ یوزر تک وہ چیز پہنچتی نہیں جس کا یعنی کہ ان کو کیا جاتا ہے۔ اب سبسڈی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی اگر صحیح جگہ پہ پہنچ جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو، نئی چیز کو آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہے، نئی ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کروانا ہے، نئے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کروانا ہے۔ اب اس کے اوپر وہ اپنا سبسڈی دی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی پروڈکٹ انٹروڈیوس ہو جاتی ہے تو اس پروڈکٹ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنی اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور فارمرز کو اس کی افادیت کی وجہ سے اس کو خریدنا چاہیے، نہ کہ سبسڈی کی وجہ سے۔ یہاں پہ ڈرپ اریگیشن ایسے علاقوں میں لگایا جا رہا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف فارمرز جو ہے اس کو جھانسا دیے جائے، فارمر کو پرائسز کا نہیں پتہ، فارمر کو جھانسا دیا جاتا ہے اور وہ سبسڈی کے چکر میں چیزیں خرید لیتے ہیں۔ انڈیا میں بھی ایسے ہے، مثلا انڈیا میں یہ ہیپی سیڈر جو ہے، اس کی مجھے تصویریں کسی نے شیئر کی تھیں، بہت سارے وہ جگاڑ پڑے ہوئے ہیں، کسی کو یعنی کہ اس کو کوئی بھی مشین اگر دی جاتی ہے تو پورا سسٹم جو ہے، یعنی کہ مشین جو ہو رہی ہے ایک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے۔ اب جب تک پروسیس آپ چینج نہیں کریں گے وہ مشین کس طریقے سے اپنی افادیت ظاہر کر سکے گی، بنوا سکے گی؟ تو اور پھر اس مشین کو پوری ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے آپ چلائیں، کن حالات میں چلائیں، کیسے چلائیں تاکہ اس سے آپ کو بینیفٹ مل سکے۔ وہ کیا نہیں جاتا، سبسڈی دے دی جاتی ہے اور وہ جو ان بٹوین، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، وہ اس کو کھا پی جاتے ہیں۔ اب لوکل پرائسز جو ہیں ہماری ان مینی کیسز انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس سے ہائر ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہماری زیادہ ہے اور ایفیشنسیز بہت کم ہے، اور ایفیشنسیز کم ہونے کی وجہ ریسورسز بھی ہیں، اور ریسورسز میں آپ کا علم بھی آ جاتا ہے، اور ریسورسز میں آپ کے وسائل بھی آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سچویشن مزید خراب ہوتی ہے جب ہماری پروڈکشن ایفیشنسیز بہت خراب ہوتی ہیں۔ پروڈکشن ایفیشنسیز کو امپروو کرنا وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس سے وہ ان چیزوں کو صرف پروسیس کو بہتر کر کے ہی امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈیسیژن میکرز آر ٹرینڈ فار انکریمنٹل امپروومنٹ۔ جتنے بھی پڑھائی لکھائی کے، جتنے بھی پی ایچ ڈی جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ کبھی ریڈیکل چینج نہیں کرتے، یہ انکریمنٹل چینج، یعنی کہ یہ 2% امپروومنٹ ہو گئی، یہ 3% امپروو ہو گئی، یہ ہماری جی ڈی پی 5% ہو گئی، یہ ساری امپروومنٹس جو ہیں یہ انکریمنٹل ہوتی ہیں، اور ان کو جتنی بھی ہائر ایجوکیشن کے ہائرلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں انکریمنٹل۔ یہ کوئی بندہ بھی رسک نہیں لے سکتا، اور جب تک آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ رسک نہ لیں اور ریڈیکل جو چینجز نہ کریں، اس وقت تک سیٹلمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں پھر ٹائملی، یعنی کہ وقت آپ دیکھیے کہ پچھلے 20 سالوں 30 سالوں میں کیا تبدیلی آئی زراعت کے اندر، سوائے اس کے کہ آپ نے جی ایم او سیڈ لیے، اس نے تباہی کی، اور کھادیں اور زہریں استعمال کر کے ہم نے زمینیں تباہ کر لی ہیں، اپنے خوراک تباہ کر لی، اور بے شمار لوگ جو ہے قرض کے نیچے دب گئے، اور خودکشیاں دیکھیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارے اس ماحول کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا، اور ان کو اچھے طریقے سے کراپ پروڈکشن جو ہے وہ نہیں سکھائی۔ اب جس طریقے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کسی سلائیڈ میں کہ جو غریب جو لوگ ہیں ان کو سکلز دینی چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا طریقہ، کس طریقے سے کیا کام کرنا ہے، ہنر سکھانے چاہیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اور جو لکھنا پڑھنا ہے یہ بات کی باتیں ہیں، یہ لگژری ہے، اور سکلز آپ کو آنے چاہیے، یعنی کہ اگر فصل آپ گرو کر رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ زمین کیا ہے، پانی کیا ہے، پودا کیا ہے، ایٹماسفیئر ہوا کیا ہے، کس طریقے سے آپس میں فنکشن کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم ان کو بہتر انداز میں بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو، ہماری کوالٹی بہتر ہو، ہماری پروڈکشن بھی زیادہ ہو۔ شکریہ۔